آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے، ان کے اوپر قربانی جس کو دم شکر کہتے ہیں یہ واجب ہے. حج کی قربانی دم شکر کہلاتا ہے، یہ واجب ہے. تو اس واسطے دوسرے نمبر پر آپ نے کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی. قربانی کے سلسلے میں آج کل وہاں بہت زیادہ بے احتیاطی ہے، تو اس واسطے خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لوگوں نے سہولت سمجھ کر تو وہ قربانی وہ بینک کے ذریعے سے، کمپنیوں کے ذریعے سے وہ کرواتے ہیں. یاد رکھیے وہ کوئی قابل بھروسہ قربانی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حضرات جو قربانی کرتے ہیں، جو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، وہ اس کا ان کے ہاں وقت پر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے قربانی کا، ہم نے کنکری مارنے کے لیے ہم چلے گئے کنکری، ہم نے قربانی کا وقت دے دیا، انہوں نے کہا بھائی 2 بجے قربانی ہو جائے گی آپ کی. آپ نے یہ سمجھا 2 بجے ہماری قربانی ہو گئی. پہلے آپ نے کنکری مار لی، 2 بجے آپ کی قربانی ہو گئی. آپ نے 1 گھنٹہ لیٹ 3 بجے اپنے بال کٹوا لیے. بعد میں پتہ چلا کہ 2 بجے قربانی ہوئی نہیں، وہ تو آج نہیں کل ہوگی. تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ترتیب آپ نے بدل دی، جس کے نتیجے کے اندر آپ پر ایک دم واجب ہو جائے. بال پہلے کٹوا لیے، قربانی بعد میں ہو رہی ہے. تو اس واسطے ان کے ہاں ترتیب ضروری نہیں ہے. حنفی مسلک کے اندر ترتیب واجب ہے، اس کو بدلنے سے ایک دم ایک جانور ذبح کرنا کفارے کا واجب ہو جاتا ہے. تو اس واسطے ان سے قربانی کروانے میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کے ہاں تو ترتیب ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ قابل بھروسہ اس واسطے بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو قربانی کریں گے ان کے پاس تو ایک بڑی تعداد جانوروں کی ہوگی، لاٹ کی لاٹ لیں گے. وہ تو کون دیکھے گا، چیک کرے گا جو ہماری طرف سے جانور ذبح ہو رہا ہے اس میں قربانی کی شرطیں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، اسے کون چیک کرے گا. حضرت علی کی روایت مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ جانور دیکھو، لیکن کان اچھی طرح دیکھنا، اس کے دانت اس کے اچھی طرح دیکھنا. استشرفو کا لفظ استعمال فرمایا، اشراف یوں کر کے دیکھنے کو کہتے ہیں، بہت غور سے دیکھو. جاؤ اب کون دیکھے گا اس کو کون چیک کرے گا کہ اس دانت عمر پوری ہے. ہم ایک جانور یہاں خریدنے جاتے ہیں تو اس میں کتنا ہم وقت لگاتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں اس کی، تو وہاں کون کرے گا اس کی تحقیق. تو اس واسطے یہ کوئی قابل بھروسہ، قابل اطمینان قربانی نہیں ہوتی. تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کا نہر اپنے دستے مبارک سے فرمایا. اونٹ کو نہر کرنا کوئی کھیل ہے؟ آپ اپنے دستے مبارک سے فرما رہے ہیں، اور آج ہم ایک دمبے اور بکرے کے لیے کمپنی اور بینک کا سہارا لے رہے ہیں. تو یہ غیرت ایمانی کے بھی خلاف ہے. تو اس واسطے سنت طریقہ تو یہی اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، یا کم سے کم وہاں کھڑا تو ہو جائے. مسلمان مضبوط ہوتا ہے، المؤمن القوی خیر من مومن ضعیف جو فرمایا جاتا ہے. تو مومن مضبوط ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی کم سے کم تم سانپ بچھو مارنے میں تو بہادر بنو. تو قربانی کر رہا ہے، چھری پھیرے دیکھے کہ اللہ کے راستے کے اندر کس طرح جان دی جاتی ہے، کس طرح جان لی جاتی ہے. تو اس واسطے تو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. تو اس واسطے سنت عمل یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کرے یا کم سے کم وہاں کھڑا ہو. تو اس واسطے میں نے عرض کیا قربانی کے سلسلے کے اندر کہ قربانی خود کیجئے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ قربانی کے سلسلے میں جب آپ دم شکر ادا کرنے کے لیے جائیں تو پھر نیت یہ کریں کہ میں حج کی قربانی کر رہا ہوں. ایک مال کی قربانی ہوتی ہے. مال کی قربانی اگر کسی نے وہاں مال کی قربانی کی نیت کر لی تو ایسی صورت کے اندر قربانی کا وقت گزر گیا تو ایسی صورت کے اندر اس کو کفارے میں بھی ایک جانور دینا پڑ جائے. تو اس واسطے وہاں جو قربانی کی جائے تو وہاں نیت میں دم شکر ادا کرتا ہوں، حج کی قربانی کرتا ہوں، اس نیت سے جانور کو ذبح کیا جائے. یہ ہے مینا کا دوسرا عمل. جب آپ نے قربانی کر لی تو اس واسطے وہاں آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، گروپ کے اندر جو جوان ساتھی ہیں وہ چلے جائیں سب کی طرف سے، جا کر جانور خرید لیں، ذبح کر لیں، اطلاع کر دیں بھی جانور ذبح ہو گیا ہے، دیکھ بھال کر لیں. وقت تو لگتا ہے، رش ہے، ظاہر ہے ساری دنیا کے مسلمان وہاں موجود ہیں. یہ جائے اور ہمارے سامنے کوئی جانور پیش کر دو، لے جی قربانی کرو، ایسا تو نہیں ہوگا، کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اس واسطے لیکن ایسا نہیں ہے نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے. تو اس واسطے اس کا طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم کہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو تصور ہے، یہ غلط ہے. جب شریعت کسی حکم کو جاری فرماتی ہے تو وہ قابل عمل ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے.